خودی کی تربیت کا دوسرا مرحلہ ضبط نفس ہے۔ تیرا نفس اونٹ کی طرح اپنی پرورش میں لگا رہتا ہے، ساتھ ہی وہ خود پرست، خود سوار اور سرکش ہے۔ تو مرد بن، یعنی اپنے اندر مردانگی پیدا کر اور نفس کی لگام ہاتھ میں تھام لے، تاکہ اگر تو کنکر بھی ہے تو گوہر بن جائے۔ جو اپنے نفس کے اوپر حکم نہیں چلاتا، وہ دوسروں کے حکم ماننے پر لگا رہتا ہے۔ تیری تعمیر مٹی سے کی گئی ہے اور تیرے اندر محبت اور خوف کی آزمائش رکھی گئی ہے۔ تیرے دل میں دنیا کا خوف، آخرت کا خوف، زمین و آسمان کے مصائب کا خوف ہے۔ دوسری طرف مال و دولت کی محبت، وطن کی محبت، عزیز و اقربا کی محبت، عورت کی محبت ہے۔ پانی اور مٹی کے آمیزش سے بدن کی پرورش ہے، اور پھر یہ بدن بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک اپنے ہاتھ میں لا الہ کا عصا رکھے گا تو ہر قسم کے خوف کے جادو کو توڑ دے گا۔ جس کے اندر حق تعالی جاں کی طرح بسا ہوا ہے، اس کی گردن باطل کے آگے نہیں جھکتی۔ ایسے شخص کے سینے میں خوف کی گنجائش نہیں، اس کا دل کبھی غیر اللہ سے مرعوب نہیں ہوتا۔ جو کوئی توحید کی ولایت میں آباد ہوتا ہے، وہ زن و اولاد کے بندھن سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص غیر اللہ سے لا تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے بیٹے کی گردن پر بھی چھری رکھ دیتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا یوں ہے جیسے کثیر لشکر اس شخص کے ساتھ ہو۔ اس کی نظر میں اس کی جان ہوا سے بھی سستی ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ صدف ہے اور نماز اس کا گوہر۔ مومن کے قلب کے لیے نماز حج اصغر کی مانند ہے۔ نماز مسلمان کے ہاتھ میں خنجر کی مانند ہے۔ یہ بے حیائی، سرکشی اور ناپسندیدہ کاموں کو ختم کر دیتی ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس پر حملہ کرتا ہے اور تن پروری کے قلعے کو توڑ دیتا ہے۔ حج اہل ایمان کے قلب کو تجلیات ذات سے منور کر دیتا ہے۔ حج ہجرت کا سبق دیتا ہے اور وطن کی محبت جلا دیتا ہے۔ فرما برداری حمیت کا سرمایہ ہے، اس سے ملت کی کتاب کے اوراق مربوط ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دولت کی محبت ختم کر دیتی ہے، نیز مساوات سے آشنا کرتی ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم زکوٰۃ نہ دو۔ زکوٰۃ اس حکم پر عمل کے ذریعے دل کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ زکوٰۃ سے رزق بڑھتا ہے اور مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ یہ سب تمہاری شخصیت کو مستحکم کرنے کے ذرائع ہیں۔ اگر تیرا اسلام محکم ہے تو تیری شخصیت بھی پختہ ہے۔ یا قوی کے ورد سے صاحب قوت بن تاکہ اپنے خاکی بدن کے اونٹ پر سواری کر سکے، یعنی اپنے نفس پر قابو پا سکے۔